هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمان والے کے مومنوں کے بارے میں کچھ ہمیں احکامات دیے ہیں۔ اگر کوئی مومن قتل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن سے، مسلمان سے دوسرا مسلمان ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے قتل نہیں ہو سکتا، وہ اس سے خطا میں اور غلطی میں ہی قتل ہو سکتا ہے۔ کسی مومن سے کوئی دوسرا مومن قتل نہیں ہو سکتا ہے مگر غلطی سے۔ گویا کہ الفاظ کے اندر یہ آرڈر بھی موجود ہے کہ کسی مومن کو قتل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور بڑے جو اللہ تعالیٰ نے گناہ بتائے ہیں نا، ان میں ہے قتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا مگر خطا اور غلطی سے۔ یہاں آپ لوگوں کو ایک بات شاید میں نے شروع میں یا آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ جہاں نیت کی باتیں آتی ہیں وہاں بتایا ہوا ہے کہ انسان جب کسی کام کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کام پورا نہ بھی ہو سکے، وہ پورا کام نہ بھی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں اس کام کو پورا ہونے کا ثواب یا گناہ لکھ دیتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث بار بار بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تلواریں لے کے ٹکرا دیتے ہیں، قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، تو فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ پوچھا گیا کہ ھذا القاتل، یہ قاتل تو سمجھ آتی ہے جہنم میں جا رہا ہے، مقتول وہ تو قتل ہوا ہے، وہ کیوں جہنم میں جا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے انہ کان حریص علی قتل اخیہ، انہ کان حریص علی قتل اخیہ، کہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل پہ حریص تھا، وہ بھی لالچی تھا، پوری کوشش کی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تلوار نہیں چلی اور اس کی تلوار چل گئی۔ اب مقتول نے کوشش کی تھی قتل کرنے کی لیکن قتل نہیں کر سکا، تو وہ بھی شمار کس میں ہوا ہے؟ قاتلوں میں۔ وہ بھی شاید ہم نے حدیث سنی ہوگی کہ جس نے 99 قتل کیے اور پھر 100 قتل پورے کر کے توبہ کے لیے چل پڑا تھا، راستے میں موت آ گئی تھی لیکن چونکہ کوشش پوری کر لی تھی اس لیے اس کو بھی نیک لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو انسان برائیوں کے پیچھے اگر لگا ہوتا ہے اور بڑی کوشش کر لی لیکن پھر بھی چوری نہ ہو سکی تو یہ مت سمجھیں کہ ہم گناہ سے پاک ہیں۔ جب کوشش کر لی تو اس کوشش کی بنیاد پہ وہ برا عمل بھی انسان کے نامہ اعمال میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو صحیح راستے پہ لگانا چاہتے ہیں، کسی کے لیے ہم جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ راستہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اپنی طرف سے کوشش پوری کر لی اور پھر بھی وہ نہیں ہو سکا ہے تو ہماری کوشش کی بنیاد پہ ہمیں اجر پورا مل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی اس میں کہ اللہ نے اب وہاں پہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے اسلام میں؟ ظاہر ہے کہ مومن سے کوئی مومن قتل ہوا ہے تو غلطی سے ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، غلطی اور خطا کی بیس پہ قتل ہوتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ اب یہاں پہ
اگر کسی سے غلطی سے دوسرا مسلمان قتل ہو جائے، یاد رکھ لیں کہ جو قتل ہوتا ہے اس میں ایک ہے قتل خطا، اور جو غلطی سے قتل ہو گیا، اور ایک ہے وہ قتل جو انسان جان بوجھ کے قتل کرتا ہے۔ اسلام کے اندر جو انسان نے غلطی سے قتل کر دیا، مثلا وہ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا یا کسی جانور کو شکار کے لیے کر رہا تھا، تو غلطی سے جو ہے وہ فائر جا کے کسی مسلمان کو لگ گیا، یا یہ ہے کہ وہ اوپر کھڑا تھا نیچے والی فلور پہ، نیچے والی منزل میں کوئی مسلمان غلطی سے کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے اوپر سے کسی فلور سے کوئی چیز گر گئی اور نیچے والے کے سر میں لگ گئی اور وہ فوت ہو گیا، یا کوئی انسان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کو ماروں، لیکن غلطی سے اس سے گاڑی کے نیچے کوئی آ کے مسلمان مر جاتا ہے، تو اس صورت میں اس قتل کے بدلے میں قصاص نہیں ہے۔ جو قتل کا بدلہ قتل ہے وہ صرف اور صرف اس قتل میں ہے جو کہ قتل عمد ہوتا ہے، یعنی جس میں جان بوجھ کے قتل کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے ایک ایسی چیز سے جس سے انسان کو مارا جاتا ہے۔ اگر انسان نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اسلام نے اس کو کفارہ ایک بنایا، یعنی اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اسے ایک غلام آزاد کرنا ہے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے وارثوں کی طرف جو ہے اسے دیت دینا ہوتی ہے۔ دیت جو ہے اس میں بھی دو قسمیں ہیں، اس دیت میں 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں، 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں۔ اللہ یہ ہے کہ اس دیت میں فرق ہے کہ بعض دفعہ اونٹوں کی قیمت بہت ہائی لگائی جاتی ہے، اور کبھی انسان کا قتل خطا کم ہے تو اس میں دیت جو ہے وہ کم اونٹوں کی قیمت لگا دی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو وہ وارث بن رہے ہیں اگر وہ کچھ اس کا معاف کر سکتے ہوں تو اللہ نے فرمایا الا ان یصدقوا، الا یہ ہے کہ جو وارث ہیں مقتول کے وہ کچھ چیز کا جو ہے وہ یعنی معاف کر دیں اپنی طرف سے، کہ چلیں ہم دیت کا پوری کی پوری دیت معاف کرتے ہیں یا اتنا حصہ اس کا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس نے بھی غلطی سے قتل کر دیا اس کو یہ کرنا لازم ہے، ایک ہے غلام آزاد کرنا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے ورثاء تک دیت دینی ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مقتول ایک ایسی قوم سے ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اس کے وارث پیچھے سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں، لیکن وہ مومن تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مقتول مومن تھا، لیکن اس کے وارث سارے کے سارے تمہارے دشمن اور کافر ہیں، تو پھر ان کو کیا دیت دینی ہے؟ ایک مسلمان کی دیت ان کافروں کو جا کے دینی؟ نہیں، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اسے پھر صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، پھر ان لوگوں کو جا کے دیت نہیں دینی ہے، وہ اس کے وارث نہیں بنتے ہیں، وہ اس کے دین پہ نہیں ہے۔ لیکن وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر وہ قوم ایسی ہے تو تمہارے دشمن ہی، لیکن تمہارا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہوا تھا، تمہارا اور ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، تم ان کی حفاظت کرو گے، وہ تمہارے ساتھ حفاظت کریں گے، تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، تو ایسی صورت میں فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایسی صورت میں تمہیں انہیں ایک دیت دینی پڑے گی اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔
ایک مومن غلام کو آزاد دینا پڑے گا، دونوں کام کرنے پڑیں گے، دونوں کام۔ اگر کوئی غلطی سے قتل ہو گیا تو دونوں کام کرنے پڑیں گے، ایک غلام آزاد کرنا ہے اور ایک جو ہے وہ یعنی 100 اونٹ کی قیمت بنتی ہے۔ اب یہ قیمت کتنی ہے؟ ہر دور میں اونٹوں کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک عدالت، ایک اسلامی عدالت یا ایک اسلامی پنچایت طے کرتی ہے اونٹ کی قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ وہ ہوتی ہے اونٹ کی قیمت اس بنیاد پہ کہ قتل میں اس انسان نے کیسے کیا ہے، وہ اس کی قیمت کم اور زیادہ لگائی جا سکتی ہے اس کے جرم کے حساب سے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس غلام نہیں ہے۔ اب انسان دیت تو دے سکتا ہے لیکن غلام کہاں سے لے کے آئے؟ غلاموں کا تو دور ہی نہیں رہا، یا غلام نہیں ہے تو پھر کہاں سے لے کے آئے غلام؟ فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، تو پھر اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، دیت بھی دینی ہے اور 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ ساتھ دینے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی سے بھی کوئی مومن مسلمان قتل ہو گیا، یہ اتنی سخت دیت، اتنا سخت کفارہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ دوسروں کی جانوں کی حفاظت کی جائے، تاکہ کسی بھی انسان کی غلطی سے بھی جان لینے سے پہلے انسان 1000 دفعہ ڈرتا ہو۔ کوئی بھی ڈرائیونگ کرتا ہوا اوور سپیڈ سے 100 دفعہ بچے کہ میری وجہ سے کوئی مر نہ جائے۔ اس لیے یہ ایک کفارہ سخت سے سخت رکھا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اگر یہ کام کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ توبۃ من اللہ، اگر تم نے دنیا میں یہ کام کر لیا، کفارہ پورا کر لیا، تو اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا ہے تو کفارہ جو ہے غلام آزاد کرنا، غلام نہیں مل رہا ہے تو 2 مہینے کے لگاتار بغیر سٹاپ کیے ہوئے، بغیر سٹاپ کے 2 مہینے کے روزے رکھنا لازم ہے، لازم ہے۔ اور ساتھ اس کا جو ہے وہ دیت دینی ہے، جو کہ 100 اونٹوں کی قیمت ہے، اس کے وارثوں کو دینی ہے، اور یہ دیت مقتول کی وراثت کے طور پہ، اس کی جائیداد کے طور پہ اس کے وارثوں کے پاس جو ہے ان کی تقسیم ہوتی ہے، اور یعنی اس کے وارث جو بنتے ہیں۔ اور یہ دیت قتل خطا میں اونٹوں کی قیمت ایک عدالت یا ایک کورٹ جو ہے اس کو قتل کی نوعیت کی بیس پہ سخت قیمت یا کم قیمت لگا کے اونٹوں کی قیمت طے کی جاتی ہے۔ اور اگر غلام نہیں مل رہا ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے تمام چیزوں کی طرح یہاں پر بھی حکم دیتے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ اللہ نے پورے علم سے دیے ہیں، پوری حکمت سے دیے ہیں، پورے کے پورے حکمت اور دانائی سے دیے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لازمی جو ہے، یعنی اگر انسان لازمی اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پورے علم اور پوری حکمت بھرے ہوئے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اس دیت کو، اس کفارے کو پورا کرتے کرتے درمیان میں روزہ چھوٹ گیا تو نئے سرے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ 2 مہینے لگاتار متتابعین کی شرط موجود ہے، متتابعین، بغیر کسی یعنی درمیان میں رکاوٹ پہ، بیچ میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ انسان کو جا کے رکھ لینا چاہیے جنوری اور فروری کے موسم میں، جہاں پہ دن بھی چھوٹا ہوگا، سردی ہوگی، لیکن رکھنے لازم ہیں متتابعین۔ جب یہ پورا کرے گا تب جا کے اس کی اللہ کی طرف سے توبہ پوری ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔
اب آگے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس کسی نے مسلمان اور مومن کو متعمدن جان بوجھ کے قتل کر دیا، متعمدن کا معنی جان بوجھ کے، یعنی کسی ایسی چیز سے قتل کیا ہے، کسی ایسی چیز سے جس سے انسان قتل ہوتا ہے، تلوار، خنجر، پسٹل لے کے باقاعدہ اسی کی طرف کر کے مارا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان نے مارا تو تلوار یا پسٹل سے ہے لیکن غلطی سے لگ گیا۔ وہ ایک دفعہ کسی شادی میں سنا تھا کہ ایک لوگ جو ہے وہ فائرنگ کر رہے تھے آسمان کی طرف اوپر کر کے، جو کہ غلط کام ہے، تو نیچے بیٹھ کے وہ پسٹل کو سیدھا کر کے اس کو پیچھے کھینچ کے اس میں گولی ڈال رہا تھا کہ اس سے غلطی سے چھوٹ گیا اور سامنے بچے کے سینے پہ جا کے گولی لگی اور وہ بچہ فوت ہو گیا تھا۔ تو مارا تو پسٹل سے ہی لیکن غلطی سے لگ گیا۔ تو متعمدن کا معنی یہ ہے کہ مارنے کا آلہ اور مارنے کا جو چیز ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے، جو قتل کا جو ہے اس کا ہتھیار وہ بھی باقاعدہ جینون ہونا چاہیے، اور نیت بھی انسان کی اسی ارادے سے ہو، مارنے کے نیت سے، تو تب جا کے قتل عمد بنتا ہے۔ اور اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص، قتل کا بدلہ، قتل، اللہ یہ ہے کہ ورثہ معاف کر دیں۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، کوئی معاف کر دے، اگر ماں اور باپ دونوں موجود ہوں اور باپ معاف کر دے، ماں معاف نہ کرے، تو اس کی سزا معافی نہیں ہوتی، قصاص۔ ماں کا لحاظ رکھا گیا ہے اس لیے کہ ماں کو جو اپنی اولاد کی درد ہوتی ہے شاید باپ کو اتنی درد نہیں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کسی انسان نے جان بوجھ کے ارادے سے قتل کیا کسی مومن کو، تو اس کی دنیا میں تو قصاص ہونا ہی ہے، وہ پیچھے آیت گزر چکی ہے۔ یہاں پہ فرمایا آخرت میں کیا ہوگا؟ فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا آخرت میں کیا ہے؟ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، خالدًا فِيهَا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پہ، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پہ، وَأَعْدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ کتنی سزا؟ ایک جہنم ایک چیز، خالداً فیہا دوسرا، غضب اللہ علیہ تیسرا، لعنہ اللہ چوتھا عذاب، وَأَعْدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا پانچواں عذاب۔ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کی ہیں، پانچ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پانچ طرح سے عذاب دے گا۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، خَالِدًا فِيهَا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوگا۔ یہ ہے اس انسان کی سزا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے جاگتے ہوئے ایک ایسی چیز سے قتل کر رہا ہے جس سے انسانوں کو باقاعدہ مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس بہت بڑے گناہ سے بچنا چاہیے، کبھی بھی ارادہ یا سوچنا بھی اس میں نہیں چاہیے۔ یہاں پہ ایک اشکال موجود ہے کہ قاتل جو عمدن قتل کر رہا ہے، کیا یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جیسے کہ کافر رہتے ہیں؟ یہ قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ تو اس کا ہم کیا کریں گے کہ ہاں ہمیشہ ہی رہے گا جیسے اللہ نے کہا ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی عقیدے میں انسان قرآن یا حدیث کو آپس میں متعارض یا ٹکراؤ نہیں پیدا کر سکتا۔ جو قرآن کی وحی ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے،
اور جو حدیث کی بات ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتے ہوئے وہ بھی ایک اللہ کی بات ہی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اور حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، وضاحت ہے، اس لیے حدیث میں ہمیں یہ ملا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آخر نہ آخر کسی ایک دن جا کے نکال لے گا۔ تو یہاں خالدن کا پھر اس سیاق میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے معنی کیا جاتا ہے کہ لمبا قیام ہوگا، لمبا اس کی جہنم کی سزا ہوگی۔ خالدن کو مکھ سے طویل یعنی بہت ہی زیادہ اس کو دیر جہنم میں رہنا پڑے گا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا قیامت والے دن، لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، تو وہ جسے چاہے اس میں قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کی جہنم کی ہمیشگی یہ اس کی اصل سزا ہے، اگر اس کی جو اصل سزا ہے وہ ہمیشگی ہی ہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، اور اپنے ایمان کے ذرتی برابر بھی اگر ایمان کا اس کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی جا کے اس کو جہنم سے نکال لے گا، لیکن اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، لازم ہے۔